بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شعبہ اس دوران اپنی زبان میں اپنے آدمیوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ وہ پہلوان اعظم کو اٹھا کر لے جائیں۔ دوسرے پہلوان کو پہلے ہی اٹھا کر نہ جانے کہاں لے جایا جا چکا تھا۔ چارلس نے شعبہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اب تو تم میرے سوالوں کے جواب دو گے نا؟ میری بیٹی نے تمہارے پہلوان اعظم پر اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ ہاں میں ضرور جواب دوں گا۔ شعبہ اس کی طرف گردن گھما کر ذرا برہمی سے بولا، ہم وعدے پورے کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ ایک بار پھر گھوم کر اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایات دینے لگا۔ اس دوران ہجوم منتشر ہونے لگا تھا، لیکن صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی مڑ مڑ کر کیتھرین کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے جا رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک گدا گاڑی وہاں لائی گئی جس میں صاف ستھرا گدا بچھا ہوا تھا۔ پہلوان اعظم کو اس میں لٹا دیا گیا اور گاڑی ایک طرف کو روانہ ہو گئی۔ شاید وہ اس گاؤں کی ایمبولینس تھی۔ باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے نیچی آواز میں کیتھرین سے کہا، تمہاری آج کی کارکردگی دیکھ کر تو یقین نہیں آ رہا کہ 3 روز پہلے تم بحری جہاز پر اتنی آسانی سے جنتر کو قابو میں آ گئی تھی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، کیتھرین مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے واقعی بڑی غیر متوقع طور پر پیچھے سے آ کر میری شہ رگ پر خنجر رکھ دیا تھا۔ ذرا سی بھی حرکت میرے لیے مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ دوسرے، وہاں جگہ بہت تنگ تھی۔ تیسرے، جہاز پر چھاپا پڑا ہوا تھا۔ میرے دل میں چور تھا، میں کسی کے سامنے زیادہ نمایاں نہیں ہونا چاہتی تھی، ایک عام اور معمولی سی لڑکی ہی بنی رہنا چاہتی تھی۔ اس طرح کی کئی وجوہات تھیں جن کی بنا پر میں چند سیکنڈ کے لیے اس واقعے میں بالکل ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ ویسے اگر تم جنتر کو ہلاک کرنے میں پھرتی نہ دکھاتے تو پھر شاید میں ہی کچھ کار گزرتی، لیکن شاید میں بھی زخمی ہو جاتی۔ بالآخر شعبہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ ہم تینوں اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ میدان عبور کر کے ایک ایسی گلی سے گزرا جو غالباً گاؤں کے مین بازار کی حیثیت رکھتی تھی۔ مزید کچھ فاصلہ طے کرنے اور دائیں بائیں مڑنے کے بعد مکانات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے سامنے ایک پہاڑی تھی جسے اوپر سے تراش کر اس پر مکان بنایا گیا تھا۔ یہ مکان بھی چوبی تھا لیکن نہایت شاندار نظر آ رہا تھا۔ پہاڑی کو تراش کر مکان تک جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ جیل کی طرز پر مکان کے چاروں کونوں پر برجیاں بنائی گئی تھیں جن میں ایک ایک شخص مشین گن سٹینڈ پر فٹ کیے کھڑا تھا۔ چاروں گنوں کا رخ چاروں سمتوں میں تھا۔ مکان کیا تھا؟ اچھا بھلا چھوٹا موٹا چوبی محل تھا۔ ہمارے اوپر پہنچتے ہی ایک خادم نے دستک سے پہلے ہی لکڑی کا بڑا سا گیٹ کھول دیا۔ یہ شخص بھی مسلح نظر آ رہا تھا لیکن خود شعبہ کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے شاہانہ طرز کے بھاری بھرکم اور ڈھیلے ڈالے لبادے میں کچھ بھی روپوش ہو سکتا تھا۔ تاہم معلوم یہی ہوتا تھا کہ اسے خود اپنی ذات سے زیادہ اپنے اور اہل خانہ کی فکر تھی۔ شعبہ کی تقلید میں ہم اندر پہنچے تو سامنے ہی طویل و عریض صحن نظر آیا۔ اس صحن میں ایک نہایت خوبصورت عورت ڈھیلے ڈالے لیکن شاہانہ سے لباس میں ایک بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ پہلی نظر میں وہ عورت مجھے سفید فام معلوم ہوئی کیونکہ اس کی رنگت سرخ و سفید، آنکھیں نیلی، بال سنہرے لیکن مشرقی عورتوں کی طرح اتنے لمبے تھے کہ کولوں سے بھی نیچے جا رہے تھے۔ وہ برہنہ سر تھی اور بال کھلے ہی تھے۔ دوسرے ہی لمحے مجھے احساس ہو گیا کہ وہ عورت بہرحال مشرقی ہی تھی۔ شعبہ نے اس سے کچھ نہیں کہا لیکن وہ ہم اجنبیوں کو دیکھتے ہی تیزی سے مڑی اور اندر کہیں چلی گئی۔ شعبہ نے ہمیں دائیں ہاتھ پر واقع ایک طویل و عریض نشست گاہ میں لا بٹھایا۔ اس میں بیش قیمتی دبیز قالین، خوب صورت آرام دہ گاؤ تکیے وغیرہ تو موجود تھے لیکن جدید طرز کا نشست کا سامان وغیرہ نہیں تھا۔ دیوار پر گنیں آویزاں تھیں۔ اس طرز کی نشست گاہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی ہوتی ہیں۔ شعبہ کسی خادم کو طلب کرنے کی بجائے ہمیں بٹھا کر باہر جاتے ہوئے بولا، میں مہمانداری کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ وہ جا چکا تو میں نے نیچی آواز میں چارلس سے کہا، اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اس قبیلے کا سردار ہے، لیکن تم اس کے پاس کیوں آئے ہو؟
پہلے تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محض اس قبیلے کا سردار نہیں ہے، اس کی زندگی صرف اس گاؤں تک محدود نہیں ہے۔ چارلس آرام سے پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب یہ بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ یہ تو خیر مجھے اندازہ ہے، اس کی حیثیت کے لوگ قریبی شہروں تک بھی آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے کہا۔ چارلس گویا میری بات سے محظوظ ہوتے ہوئے ہنسا، تم قریبی شہروں کی بات کر رہے ہو، وہ تو دور دراز ملکوں تک جاتا رہتا ہے۔ کیا کوئی کاروبار وغیرہ کرتا ہے؟ میں نے کچھ حقیقی کچھ مصنوعی سادگی سے پوچھا۔ چارلس ایک بار پھر دھیرے سے ہنسا اور میری طرف جھکتے ہوئے نہایت دھیمی آواز میں بولا، تمہیں شاید یقین نہیں آئے گا، وہ بہت اونچے درجے کا اجرتی قاتل ہے۔ کیتھرین بھی ذرا باپ کی طرف جھک گئی تھی، اس نے ذرا چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ میں نے بغور چارلس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کتنے اونچے درجے کا؟ سفیروں، وزیروں اور سربراہان مملکت کو قتل کرتا ہے، بہت بھاری معاوضہ لیتا ہے، CIA، آن جہانی KGB، موساد، کھاد وغیرہ کے کسی گاگ اور تجربے کار ایجنٹ سے زیادہ سردار ہے۔ لیکن جب یہ یورپ، افریقہ یا مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں یا پھر امریکہ، برطانیہ، جرمنی وغیرہ میں نظر آتا ہے تو کوئی اس پر قبائلی ہونے کا شبہ بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کئی زبانیں روانی سے بولتا ہے اور دنیا کے کئی خاص شہروں میں اس کا بنگلہ یا اپارٹمنٹ موجود ہے جس میں اس کی کوئی نہ کوئی داشتہ رہتی ہے۔ دنیا کی تقریباً ہر قوم کی عورت اس کی داشتاؤں میں شامل ہے یا شامل رہ چکی ہے۔ مسٹر چارلس، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھے کسی الف لیلوی کردار کے بارے میں بتا رہے ہو، میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چارلس ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اب تو الف لیلہ بھی پرانی چیز ہو چکی ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں ایک نئی الف لیلہ رقم کی جا رہی ہے۔ ہر نظام حکومت کی خامیوں یا مصلحتوں کی وجہ سے جگہ جگہ الف لیلوی کردار جنم لے چکے ہیں۔ جب ہم پہلی بار ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ ہم بے یقینی سے سوچتے ہیں، اچھا کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، کیا دنیا میں ایسا بھی ہو رہا ہے؟ لیکن ہمارے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، دنیا بہرحال الف لیلوی کرداروں سے بری پڑی ہے۔ تم اس کے پاس کس لیے آئے ہو؟ کسی کو قتل کروانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک سپر پاور کا نمائندہ تھا اور بساط سے مہرے ہٹاتے رہنا، ان کی جگہ نئے مہرے جماتے رہنا سپر پاورز کا مشغلہ ہے۔ نہیں، قتل نہیں کرانا ہے، بلکہ کسی کو قتل ہونے سے بچانا ہے، چارلس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ کسے؟ میں نے جاننا چاہا۔ لیڈی ڈائنا کو، اس نے جواب دیا۔ میں چند لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، بالآخر پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ اس خوبصورت اور بے ضرر عورت کو کون قتل کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو سربراہ مملکت بھی نہیں ہے، سیاست سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ کون قتل کرانا چاہتا ہے تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ چارلس گہری سانس لے کر بولا، ویسے ڈائنا سربراہ مملکت نہ صحیح، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہ صحیح، لیکن وہ ایک اہم شخصیت ہے۔ ایسی شخصیت کے پاس خواہ کوئی عہدہ نہ ہو، لیکن اس کا مقام، اس کی حیثیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی یا موت دنیا کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کیا لیڈی ڈائنا کو قتل کرنے کا کنٹریکٹ سیوبک کو ملا ہے؟ میں نے دریافت کیا، لیکن اسی لمحے باہر آہٹ ابھری، شاید سیوبک آ رہا ہے۔ چارلس سرگوشی میں بولا، تم خاموشی سے سب کچھ دیکھتے ہوئے سنتے رہو، بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ چند سیکنڈ بعد سیوبک کمرے میں داخل ہوا۔ دو ملازم اس کے پیچھے ٹرے اٹھائے آ رہے تھے، ان میں شراب، وہسکی، بیئر وغیرہ کی بوتلیں، سوڈا، برف، سب کچھ تھا۔ میرے ہاں ہر مہمان کی تواضع اس معاشرت کے مطابق کی جاتی ہے، سیوبک بیٹھتے ہوئے بولا۔ پہلے مشروبات کا دور چلے گا۔ چارلس نے اپنے لیے وہسکی کا ایک ہلکا پیگ تیار کیا اور کیتھرین نے اپنے لیے شیریں پسند کی۔ میں ساکت بیٹھا رہا تو سیوبک نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپ کچھ نہیں لے رہے؟ اس نے انگریزی میں نہایت شائستگی سے پوچھا۔ اگر زحمت نہ ہو تو میرے لیے شربت، سکنجین یا پھر لسی منگوا دیجیے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا شربت؟ سیوبک کے لیے شربت، سکنجین اور لسی جیسے الفاظ دہرانا مشکل تھا، وہ ہکلا کر رہ گیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہاں ہر مہمان کی تواضع اس کی معاشرت کے مطابق کی جاتی ہے، میں نے معصومیت سے کہا اور بوتلوں کی طرف اشارہ کیا۔
میرے معاشرے میں تو ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اوہ، میں سمجھا۔ شعیب سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ پیتے نہیں ہیں؟ میں بھی نہیں پیتا ہوں۔ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ چارلس نے اس کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا تھا، اس کے بعد یہ جاننا میرے لیے واقعی باعث حیرت تھا کہ وہ پیتا نہیں تھا۔ پھر وہ میرے لیے ایک گلاس میں برف اور سوڈا ڈالتے ہوئے بولا، چلیں آپ صرف یہی پی لیں۔ آپ کہتے ہیں تو پی لیتا ہوں، ویسے میری معاشرے میں تو یہ بھی شامل نہیں ہے۔ میں نے گلاس تھامتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اب شعیب بغور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ چارلس نے شعیب کو مخاطب کیا، تم مسٹر افضل چودھری کی باتوں میں مت الجھو، یہ بہت سنجیدگی سے مذاق کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ٹریجڈی یہی رہی ہے۔ میں نے اپنے لہجے کو غمناک بناتے ہوئے کہا۔ جب بھی میں نے سنجیدگی سے بات کرنے کی کوشش کی، اسے مذاق سمجھ لیا گیا۔ خیر، شعیب نے کندھے اچکاتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ مشروبات کے دور کے بعد کھانے کا سلسلہ ہوگا، بات پھر وہی معاشرت کی آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں سالم بکرے کے پیٹ میں چاول بھر کر اسے خاص مسالوں کے ساتھ روسٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ ایک خاص طرح کی پھولی پھولی روٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ پسند کریں تو وہ تقریباً تیار ہے، ورنہ پھیکے سیٹھے انگریزی کھانے بھی دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس انداز میں بکرا ہمارے ہاں بھی قبائلی علاقوں میں روسٹ کیا جاتا تھا۔ میں نے اور چارلس نے اسی کے حق میں ووٹ دیا۔ کیتھرین نے کندھے اچکا کر ہماری تائید کر دی۔ اس کے خیال میں کھانا پینا اہم مسئلہ نہیں تھا۔ شعیب بولا، کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن میرا خیال ہے ساتھ ساتھ باتیں بھی ہونی چاہیے۔ مسٹر چارلس، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے۔ چند دن پہلے استنبول میں برطانوی سفارت خانے کو ایک گمنام خط موصول ہوا جو فرانسیسی میں لکھا گیا تھا، چارلس نے کہا، اور خاموش ہو کر یوں شعیب کے چہرے کا جائزہ لینے لگا، گویا اس پر کوئی رد عمل تلاش کر رہا ہو، لیکن شعیب کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ چارلس نے سلسلہ کلام جوڑا، اسکاٹ لینڈ یارڈ اور برطانوی سیکرٹ سروس اس خط کے بارے میں فوراً حرکت میں آئی۔ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تو موجود نہیں، لیکن باور کیا گیا ہے کہ وہ خط تم نے لکھا تھا۔ باور نہیں، تم لوگوں کو فرض کرنا چاہیے تھا۔ شعیب نے توصیح کی یا شاید مشورہ دیا۔ لہجہ نہایت نرم تھا۔ چلو فی الحال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ خط تم نے لکھا تھا۔ چارلس نے بحث نہیں کی اور بات جاری رکھی۔ تم نے اس خط میں خبردار کیا تھا کہ لیڈی ڈائنا کا ترکی کا جو دورہ طے پا چکا ہے اور جس کا شیڈیول بھی بن چکا ہے، اس کے دوران انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تم نے یہ نہیں لکھا تھا کہ اس قسم کی شخصیت کو قتل کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی پیشگی اطلاع موجود تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کسی جنونی کی حرکت بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جنونی یا اس قسم کے لوگ جن کے دماغ میں کوئی خناس ہوتا ہے، وہ اچانک ہی ایسی کسی شخصیت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درست ہے، شعیب آہستگی سے بولا۔ برطانوی سیکرٹ سروس اور دیگر کئی ماہرین نے اس خط پر بہت غور کیا۔ چارلس بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بظاہر اس کے چند مقاصد ممکن نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی بڑی شخصیت کسی ملک کا دورہ کرتی ہے اور اس دوران اسے کوئی گزند پہنچ جاتا ہے تو سب سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ میزبان ملک پر الزام آتا ہے کہ اس کے سیکیورٹی کے انتظامات ناقص تھے۔ برطانیہ اور ترکی کے تعلقات اس وقت ویسے ہی ایک اہم دور سے گزر رہے ہیں۔ شعیب خاموش رہا اور سوڈے کے گلاس کو انگلیوں میں گھماتا رہا۔ وہ کسی جھیل کی طرح پرسکون تھا، بلکہ جھیل کی سطح پر بھی ہوا سے خفیف سی لہریں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ شعیب کے چہرے پر ذرا بھی ارتعاش نہیں تھا۔ دوسرا مقصد شاہی خاندان کو ایک بڑے بحران سے دوچار کرنا بھی ہو سکتا ہے، چارلس سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، کیونکہ آج کل ویسے ہی عالمی پریس اور میڈیا میں پرنس چارلس اور لیڈی ڈائنا کے درمیان اختلافات کی خبریں گرم ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچتی بتائی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ شبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں شاہی خاندان نے خود ہی تو ڈائنا کو نہ مروایا ہو۔ شاہی خاندان کے وقار کو اس سے سخت دھچکا لگ سکتا ہے، کیونکہ شاہی خاندان میں آج تک اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ شاہی
خاندان آج کل ویسے بھی مختلف افواہوں کی کچھ زیادہ ہی زد میں ہے، جن کے پیچھے کچھ مخصوص لابیاں کام کر رہی ہیں۔ بہرحال ڈائنا عوامی سطح پر بھی خاصی مقبول شخصیت ہے۔ اس کے قتل پر برطانیہ میں خاصا شدید رد عمل بھی مرتب ہو سکتا ہے، جو ملک کو اپنی جگہ کچھ نئے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ چارلس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گہری سانس لی۔ چنانچہ لیڈی ڈائنا پر قاتلانہ حملے کا امکان تو پایا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس خط کو دیوانے کی بڑھ سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا، لیکن تحقیقات کے بعد ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے وہ خط کیوں لکھا۔ تم نے کیوں فرض کر لیا کہ وہ خط میں نے لکھا تھا؟ شیوبک نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ چارلس ملائمت سے بولا، دیکھو، اگر ہم انجان اور معصوم بن کر گفتگو کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم دنیا کے ایک نہایت مہنگے اور اونچے درجے کے اجرتی قاتل ہو۔ بہت ہی خاص شخصیتوں کو قتل کرنا تمہاری وجہ شہرت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تمہاری یہ شہرت صرف چند افراد تک محدود ہے۔ یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک تو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے آج تک تمہارا کچھ نہیں بگاڑا جا سکا، دوسرے تم خود اپنی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہو۔ کوئی سیکرٹ ایجنٹ یا اسپائی کوشش بھی کرے تو شاید تمہیں ہلاک نہ کر سکے۔ اس موقع پر میں نے شیوبک کے پتلے پتلے شفاف ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک رمق سی نمودار ہوتے محسوس کی۔ چارلس مربیانہ لہجے میں بولا، اس لیے اب اس بات کو جٹلانا تو چھوڑ دو کہ وہ خط تم نے لکھا تھا۔ میری جیب میں کوئی ننھا سا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ پوشیدہ نہیں ہے جس پر تمہارا یہ اعتراف جرم ریکارڈ ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے تمہاری جیب میں کوئی ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہیں ہے۔ شیوبک اب ذرا مسکرایا۔ اگر مجھے اس قسم کا کوئی شبہ ہوتا تو تم لوگوں کی تلاشی لے کر اب تک وہ ٹیپ ریکارڈر برآمد کیا جا چکا ہوتا، بلکہ شاید ضائع بھی کیا جا چکا ہوتا۔ تو پھر تم کھل کر بات کیوں نہیں کر رہے؟ چارلس بولا، تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے ہر سوال کا جواب دو گے۔ تم تو پہلے ہی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ کبھی کبھی سوال خود اپنا جواب ہوتے ہیں۔ شیوبک نے یہ کہتے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ چارلس پہلو بدل کر بولا، بہرحال ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کنٹریکٹ تمہارے پاس آیا ہوگا۔ اس کے بغیر تم اس راز سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں اس سلسلے میں خبردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کنٹریکٹ واپس کر دیا ہے۔ پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ تم نے کنٹریکٹ کیوں واپس کر دیا؟ اگر واپس کر ہی دیا تھا تو اس سلسلے میں ہمارے سفارت خانے کو کیوں خبردار کیا؟ یہ تو تم جیسے قاتلوں کی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ شیوبک چند لمحے گلاس کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے پرخیال انداز میں اسی کو گھورتا رہا۔ کیتھرین اب آنکھوں میں ایک نئی دلچسپی لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بالآخر شیوبک نے شاید ذرا کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ چارلس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے نہایت ہی دھیمی آواز میں بولا، یہ درست ہے کہ کنٹریکٹ میرے پاس آیا تھا، اور یہ بھی درست ہے کہ میں نے واپس کر دیا تھا۔ تمہارے آدمیوں نے اندازے لگانے میں مہارت دکھائی ہے۔ مجھے تمہاری حکومت سے یہی امید تھی۔ کون لوگ کنٹریکٹ لے کر آئے تھے؟ چارلس نے پوچھا۔ 5 آدمیوں کا ایک گروپ تھا، وہ ایک چارٹرڈ طیارے میں آئے تھے، شیوبک نے جواب دیا۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ چارلس ملائمت سے بولا، یہ میں نہیں جان سکا۔ اگر جان بھی لیتا تو تمہیں نہ بتاتا۔ اب تم مجھ سے کاروباری اخلاقیات کو اس حد تک بھی ترک کر دینے کی توقع مت کرو۔ شیوبک سپاٹ لہجے میں بولا، انہوں نے تمہیں کتنا معاوضہ آفر کیا تھا یہ تو بتا سکتے ہو؟ ہاں، 1 ملین پاؤنڈ۔ 1 ملین پاؤنڈ؟ چارلس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ تو میں صرف نقد رقم کی بات بتا رہا ہوں جو وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ ایڈوانس تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد مزید 1 ملین پاؤنڈ میرے سوئس اکاؤنٹ میں منتقل ہونا تھے۔ شیوبک مسکراتے ہوئے بولا۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ شیوبک بغور چارلس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چارلس کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہر سوال کرنے کے لیے نہایت احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کر رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ شیوبک جواب دے رہا تھا۔
چارلس تو خیر ایک غیر رسمی سی قسم کا ڈپلومیٹ اور غیر روایتی قسم کا معاملہ ساز ہی تھا، لیکن شویبک بھی اس وقت اپنے انداز گفتگو سے کوئی ڈپلومیٹ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ جس سنجیدگی، متانت اور ادب و احترام سے دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اس سے یہ گمان بھی نہیں گزرتا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک نہایت اونچے درجے کا پیشہ ور اجرتی قاتل تھا۔ اس دور کا المیہ یہی ہے، اس میں قتل و غارت اور دہشت گردی وغیرہ ایک بڑی صنعت یا شاید بہت بڑے فن کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اگر آپ چھوٹے موٹے آدمی ہیں اور غصے میں یا غلطی سے حتیٰ کہ کسی معقول وجہ کے تحت بھی کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ قاتل ہیں۔ پولیس آپ کو پکڑنے کے لیے حسب مقدور کوششیں کرے گی، اور اگر آپ اس کے ہتھے چڑھ گئے تو امید یہی ہے کہ آپ کا حشر خاصا عبرت ناک ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسی کام میں کمال حاصل کر لیتے ہیں، کسی بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اسے صنعت کا درجہ دیتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کے محض ایک اشارے پر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر نہ جانے قاعدے قانون کہاں چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ بعض اوقات خود آپ کو سہارا دے کر اونچے سنگھاسن پر بٹھاتے ہیں، پھر نہایت ادب و احترام سے آپ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ تفاوت، یہ تضاد آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔